صبح و شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس الطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان اور دعوت اسلامی کی کرم نوازیوں کی وجہ سے الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم فرض علوم کی بہار مستقل لوٹنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخر تک استقامت کے ساتھ اس کورس کے اندر آتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں یہاں پر ہم سنیں انہیں سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ ہمارا موضوع بڑا ہی تر و تازہ ہے، اور وہ موضوع ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا کیا خصوصیات ہیں جو مسلمان پر ماننا لازم ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعض جو فضیلتیں ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سنیں گے۔ اولاً یہ سماعت فرما لیجئے کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، آپ کے جو فضائل و کمالات ہیں، ان کا بیان ما سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی مکمل طور پہ کوئی سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کر دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر سارے سمندر یہ سیاہی ہو جائیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے۔ یعنی سارے کے سارے جو سمندر ہیں وہ سیاہی ہو جائیں، اب اللہ کے کلمات کو لکھا جائے تو یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، اگرچہ کہ اس کی مثل اور لے آیا جائے تو یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو کلمات ہیں ان سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء، ان کے فضائل و کمالات۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو تعداد ہے ان کے فضائل و کمالات بیان کرنے کے لیے سمندر کافی نہیں، تو تمام اولیاء کے سردار، تمام انبیاء کے سردار کی جو فضائل و کمالات ہیں، آپ کے جو مراتب ہیں، ان کو بیان کرنا کس کے لیے ممکن ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی خود تعریف بیان کرتا ہے، خود فضائل عطا فرماتا ہے،
خود قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان فرماتا ہے، تو بندے کے لیے کب ممکن ہے کہ وہ مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کر سکے؟ انشاءاللہ مزید اس کا بیان آگے آئے گا۔ سب سے پہلا عقیدہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت سے متعلق بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے، جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے، ان کی جو بعثت تھی، ان کا جو آنا تھا، وہ کسی خاص قوم کی طرف تھا، کسی خاص قبیلے کی طرف، کسی خاص بستی کی طرف تھا۔ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی مرسلین آئے، سب کی بعثت، سب کا بھیجنا، سب کا آنا، یہ کسی ایک بستی کی طرف تھا، کسی ایک قوم کی طرف تھا، کسی قبیلے کی طرف تھا۔ اس سے زائد وہ نہیں تھے، یعنی اس سے زائد ان کی بعثت نہیں ہوئی تھی۔ ان کو حکم تھا کہ اس قبیلے میں، اس بستی میں، اس قوم کو تبلیغ کرنی ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانا ہے، دین کی طرف ان کو بلانا ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، یعنی ساری مخلوق کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی بعثت تمام مخلوق کی طرف ہے، چاہے اس میں انسان ہوں، جنات ہوں، ملائکہ ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، یعنی جو بے جان چیزیں ہیں یہ ہوں، نباتات ہوں، ساری کی ساری مخلوق کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیر لے، یعنی تمام لوگوں کی طرف، چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں، ہر ایک کی طرف اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں 158 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں، یعنی تمام لوگوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو بیان کر دیجئے کہ مجھے ہر ایک کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ہر نبی کسی ایک خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی فضیلت ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، خصوصیات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اب آپ کی جو امت ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت اجابت، امت اجابت، الف جیم الف با تا، اجابت، امت اجابت، امت ساری ہے، از اول تا آخر سب حضور کی امت کے اندر ہیں، لیکن امت کی قسمیں دو ہیں، ایک ہے امت اجابت۔ امت اجابت وہ ہوتی ہے
کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کو قبول کیا، آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیا، اس کو کہا جاتا ہے امت اجابت۔ جیسے سارے مسلمان ہیں، وہ مسلمان جو صحیح العقیدہ ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی دعوت کو انہوں نے قبول کیا، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ امت اجابت میں سے ہیں۔ اور دوسری ہے امت دعوت۔ امت دعوت یہ وہ امت ہے کہ جس نے حضور کی لائی ہوئی دعوت کو ابھی قبول نہیں کیا، جیسے کفار ہیں، تو ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت کی تحقیق کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت ہے وہ جہاں انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف ہوئی، دیگر انسانوں کی طرف ہوئی، جنات کی طرف ہوئی، ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملائکہ کے بھی رسول ہیں۔ ملائکہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں۔ دوسرا عقیدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کے ذمے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، جس طرح انسان کے ذمے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری ضروری ہے۔ جس طرح ہر انسان کے ذمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ من خصائصہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی فرض طاعتہ علی العالم فرضا مطلقا لا شرط فیہ ولا استثناء، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق پر آپ کی اطاعت کو فرض قرار دیا، اس میں کوئی شرط نہیں، کوئی اس سے خارج نہیں، ہر ایک پر اللہ کے سوا ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حیوانات یعنی انسان ہیں، جانور ہیں، سب کے سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں، اسی طرح جو نباتات ہیں یعنی اگنے والی چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، ان سب پر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو نباتات کے بارے میں کہ یہ اگتی ہیں، یہ ہو گئیں، ان پر تو ہے ہی فرض، یہ تو مطیع اور فرما بردار ہیں ہی۔ جو چیزیں جمادات ہیں، بے جان چیزیں ہیں، پتھر ہیں، ان پر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اسی لیے احادیث طیبہ میں جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات پڑھتے ہیں کہ آپ نے جب کسی درخت کو بلایا تو وہ درخت اپنی جڑوں کے ساتھ چلتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ درختوں کو آپس میں ملنے کا حکم دیا، قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، پردہ کرنے کے لیے درختوں کو حکم دیا کہ آپس میں مل جائیں، تو وہ درخت آپس میں مل گئے۔ پتھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے لگ جائیں۔ چاند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جائے، سورج کو اشارہ کریں تو سورج واپسی آ جائے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے کہ ہر ایک پر یہ بات لازم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری سے خارج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا،
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک جگہ پہ واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اگلا عقیدہ، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ملائکہ، انسان، جنات، جنت کی حوریں، جنت کے غلمان جو غلام ہوں گے وہاں کے، وہ حیوانات یعنی جو جاندار ہیں وہ، اور جمادات جو بے جان چیزیں ہیں، غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ ملائکہ، انسان ہوں، جنات ہوں، جنت کی حوریں ہوں، جنت کے غلمان ہوں، جاندار چیزیں ہوں، بے جان چیزیں ہوں، ہر ایک کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور رحمت وہ ہوتی ہے کہ جس کا ہر بندہ محتاج ہوتا ہے، بغیر رحمت کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ رحمت کا ہر ایک محتاج ہے، رحمت کے بغیر کسی کا باقی رہنا ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ یہاں پہ لفظ استعمال فرمایا رحمتا للعالمین، عالمین یہ جمع ہے عالم کی، عالمین یہ جمع ہے عالم کی، یعنی لام کے اوپر زبر ہے، ایک عالم ہوتا ہے دوسرا عالم ہوتا ہے۔ اولاً عالم کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب عالم میں داخل ہیں، سب عالم ہیں۔ اللہ کے سوا صرف اللہ کی ذات کے استثناء کے ساتھ اللہ کی ذات کو اس میں شامل نہیں کریں گے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب عالم ہیں، چاہے انسان ہو، جنات ہو، ملائکہ ہو، جنت ہو، دوزخ ہو، آخرت ہو، زمین ہو، آسمان ہو، کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ عالم کے اندر داخل ہے۔ تو اب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جتنے بھی عالم ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت سے حصہ دار نہ بنا ہو، سب کو حصہ ملا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعث رحمتا لکل فرد من العالمین ملائکتہم و انسہم و جنہم ولا فرق بین المؤمن والکافر من الانس والجن فی ذلک، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے تمام افراد کے لیے، ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، چاہے ملائکہ ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے جنات ہوں، اور انسان اور جنات میں سے کافر ہوں یا مومن ہوں اس کے درمیان فرق نہیں ہے۔ مومن کے لیے بھی رحمت ہے، کافر کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، مطیع و فرما بردار کے لیے بھی رحمت ہیں اور جو نافرمان ہیں اس کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب کس طرح رحمت ہے وہ انشاءاللہ اس کا بیان آتا ہے کہ لیکن یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد صفحہ نمبر 141 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عالم، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عالم کی تعریف بیان کی،
کہ عالم اللہ کے سوا کو کہتے ہیں، اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس کو عالم کہتے ہیں، جس میں انبیاء اور ملائکہ سب داخل ہیں۔ تو لا جرم سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سب پر رحمت و نعمت رب الارباب ہوئے، یعنی عالم کے اندر ملائکہ بھی شامل ہیں، انبیاء بھی شامل ہیں۔ تو جب اللہ نے عالم فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملائکہ کو اور انبیاء کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ ملا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ سب حضور کی سرکار عالی، حضور کے دربار سے بہرہ مند و فیض یاب ہیں، حضور سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے اولیاء کاملین و علماء عاملین وضاحت فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک، ابتدا سے انتہا تک، ارض و سما میں، زمین و آسمان میں، دین و دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، سب حضور کی بارگاہ جہاں پناہ سے بٹتی ہے اور ہمیشہ بٹتی رہے گی۔ کسی کو بھی کچھ بھی مل رہا ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں اور آپ کے ہاتھ سے مل رہا ہے۔ سورۃ الانفال میں کافروں کا یہ قول ذکر ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دین حق کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت دی اور ان کو جہاں بشارتیں بتائیں کہ اسلام لے کر آؤ گے تو یہ فائدے ہیں، جنت کے اندر یہ تمہیں انعامات ملیں گے، ساتھ ہی ساتھ انہیں جہنم کی وعیدیں سنائی کہ جو کافر ہیں اس کے لیے یہ جہنم کے اندر تیار کیا گیا ہے، اور پچھلی قوموں کے واقعات بتائے کہ پچھلی قوموں نے جب ان انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذابات نازل کیے۔ تو ان کافروں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ عذاب کو طلب کیجیے کہ وہ ہم پر آسمان سے پتھر برسائے، ہمیں دردناک عذاب دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کا کام نہیں ان پر عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو، یعنی جب تک آپ کی ذات گرامی ان کے اندر موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اجتماعی عذاب نازل نہیں فرما رہا۔ تو یہ حضور کی رحمت کا صدقہ تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اجتماعی عذاب نہیں نازل فرمایا۔ تو یہ کافروں کو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت سے حصہ ملا، بلکہ اب بھی اگر کافروں کو نعمتیں مل رہی ہیں، یعنی دنیاوی انعامات مل رہے ہیں، دنیا کے اندر جو کچھ مل رہا ہے، تو دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملتا ہے۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے اور صدقہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ تقسیم فرماتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر کافروں کو جو مل رہا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ دنیا کی وقعت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتا پانے کا۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کو دے رہا ہے جو دے رہا ہے۔ اور جہاں دنیا کے اندر حصہ ملا ہے، آخرت میں بھی ہر ایک کو حصہ ملے گا، مسلمانوں کو بھی حصہ ملے گا، کافروں کو بھی حصہ ملے گا، رحمت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا بیان بھی انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اور مسلمانوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو انتہائی مہربان ہے۔ یہ تو کافروں کا حصہ تھا کہ کافروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ ملا، اور جہاں تک رہے مسلمان جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، جو آپ کی امت اجابت میں سے ہیں، ان پر تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمال مہربان ہیں، نہایت مہربان ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ التوبہ میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان ہیں۔ پہلی بات یہ
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارا مشقت میں پڑنا، مشکل میں پڑنا، پریشانی میں آنا یہ گراں گزرتا ہے۔ یعنی کتنے شفیق ہیں کہ مسلمان کہیں پریشانی میں ہوں، کہیں مصیبت میں ہوں، کہیں آزمائش میں ہوں، تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ آپ کو یہ بات گراں گزرتی ہے کہ میرا کوئی امتی مصیبت کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، یعنی تمہاری جو بھلائی ہے، تمہاری اچھائی ہے، تمہاری بہتری کے لیے بہت زیادہ خواہش رکھنے والے ہیں، بہت زیادہ تمہاری بہتری چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر فرمایا کہ مسلمانوں پر کمال مہربان، جو مومنین ہیں ان پر انتہائی مہربان ہیں، بہت زیادہ مہربانی فرمانے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات کسی پر مخفی نہیں، خاص طور پہ جو مدنی ماحول سے وابستہ ہیں وہ سب یہ بات جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس قدر اپنی امت سے محبت فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت پہلا جملہ جو آپ سے سنا گیا، آپ سجدے میں تھے اور سجدے میں آپ کی زبان اقدس سے جو الفاظ مبارکہ سنے گئے وہ یہ تھے کہ ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کا معاملہ میرے حوالے فرما دے، اے میرے رب میری امت کا معاملہ میرے حوالے فرما دے۔ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی بنیادی سوال آپ کا یہی تھا کہ اے میرے رب میری امت کا معاملہ میرے حوالے فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے اپنی نیاز مندی پیش کر رہے ہیں کہ میری مالی عبادتیں، جانی عبادتیں ساری تیرے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر سلامتی نازل فرماتا ہے، اس وقت بھی آپ اپنی امت کے نیک بندوں کو یاد فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسلمانوں کی بھلائی چاہنے والے رہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہماری آخرت کی جو بھلائیاں تھیں، جو آخرت کے لیے ہمارے لیے انعامات ہیں، اس کی ترغیب کے لیے جہاں نیکی کی دعوت کو عام کرتے رہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے۔ آپ کے آنسو امت کی غمخواری کے اندر بہتے رہے، دین کی تبلیغ کے لیے آپ نے کیسی کیسی صعوبتیں اٹھائیں، کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں، کن کن آزمائش میں مبتلا ہوئے، یہ آپ بیانات کے اندر سنتے رہتے ہیں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارکہ ہے کہ دین کی راہ کے اندر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ تو آج ہمارا ایمان بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے، ہمارا عشق بھی جس کے ہم دعوے دار ہیں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پر مہربان ہیں، اسی طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو خواہشات ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بات کو پسند کرتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ کوششوں میں لگے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف بلانا تھا۔ اپنی امت کی خیر خواہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز تھی۔ تو آج ہم بھی اپنا یہ مدنی ذہن بنائیں کہ آج ہم اس مدنی کورس کے اندر، فرض علوم کورس کے اندر حاضر ہوئے ہیں، تو اپنا یہ ذہن بنائیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین اسلام کی خاطر ہمارے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیں، ہم بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے دین کی خاطر قربانیاں دیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف مالی قربانیاں دیں گے بلکہ اپنے وقت کی قربانی دے کر انشاءاللہ مدنی قافلوں کے اندر بھی سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا عقیدہ کہ حضور خاتم النبیین ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، یعنی اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ اب حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، سب سے آخری نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، آپ پر سلسلہ نبوت ختم،
نہ آپ کے زمانے میں کوئی نبی ہو سکتا تھا، نہ اب کوئی نیا نبی ہو سکتا ہے۔ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت کا ملنا مانے، یعنی اس بات کا عقیدہ رکھے کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبوت ملی، یا یہ عقیدہ رکھے کہ کسی کو نبوت مل سکتی ہے، اس کو جائز مانے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ نبوت کا ملنا یا نبوت کے ملنے کو جائز جاننا یہ کفر ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول اور سب نبیوں میں پچھلے، یعنی سب سے آخری، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سب سے آخری نبی ہیں، کوئی اب ان کے بعد نبی نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین، میں سب سے آخری نبی ہوں۔ اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جس طرح اس بات کو ماننا ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو خاتم النبیین کا معنی ہے، خاتم النبیین کا جو معنی ہے، جس کو ساری امت نے یہ معنی جانا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کسی طرح کا کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اسی معنی کو سمجھ کے اسی معنی پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہو سکتا۔ بعضوں نے اس کے دوسرے معنی کیے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اس کا معنی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں کیا جا سکتا، ایسا معنی کہ جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتمیت کے اوپر کوئی حرف آئے۔ آپ سب سے آخری نبی ہیں، اور خاتم النبیین کا معنی ہے کہ حضور سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، اب یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہیں، وہ اس لحاظ سے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے آخر میں بھیجا ہے، آپ کو سب سے آخر میں بھیجا ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت نبی تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کنت نبیًا وآدم بین الماء والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام پانی اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کی مکمل خلقت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے میں نبی تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی تو ازل سے ہی بنا دیا گیا، ابتدا سے ہی بنا دیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ابتدا سے ہی تھی، لیکن آپ کی جو بعثت ہوئی، آپ کو جو بھیجا گیا، وہ سب سے آخر میں بھیجا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ یاد رکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ ہوں گے نبی، لیکن آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن کے تشریف لائیں گے، اور جو پیغامات حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں اس کے مطابق آپ تبلیغ فرمائیں گے۔ آپ کی نبوت سلب نہیں ہوگی، نبوت زائل نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کی نبوت زائل ہو جائے تو یہ عقیدہ تو کفر ہے۔ نبی آپ ہوں گے، لیکن آپ امتی بن کر تشریف لے کر آئیں گے۔ اگلا عقیدہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوقات الہی کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے افضل ہیں، جتنی بھی مخلوق ہیں
سب میں افضل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اوروں کو یعنی کسی کو بھی علیحدہ علیحدہ جو کمالات جو فضائل عطا ہوئے، جو کمالات جو فضائل عطا ہوئے، وہ تمام کے تمام کمالات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیے گئے. جس کو جو فضیلت ملی، جو کمال ملا، وہ حضور علیہ السلام کے اندر جمع کر دیا گیا. اور ان کے علاوہ جو کمال اور جو فضائل دوسروں کو ملے وہ تو حضور علیہ السلام کے اندر ہیں. ان کے علاوہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے. صرف حضور ہی کو ملے، کسی اور کو ملا ہی نہیں. جیسے خاتم النبیین کا منصب ہے، خاتم النبیین کی فضیلت ہے، یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. کوئی دوسرا خاتم النبیین ہو ہی نہیں سکتا. صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ملا، آپ کے صدقے میں ملا. بلکہ طفیل ہی نہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملا. جس کو کوئی فضیلت ملی وہ حضور علیہ السلام کے دست اقدس سے عطا ہوئی. اس پر بے شمار دلائل قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں اور جو پچھلی کتابیں گزری ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے، ان تمام کے اندر اس کے دلائل تفصیل کے ساتھ ذکر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ فضیلتیں اور سب سے افضل جس ہستی کو بنایا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا. کسی نے سوال بھیجا کہ ہمارے یہاں بعض لوگوں نے وسوسہ ڈالا ہے کہ حضور علیہ السلام یہ سب سے افضل نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث سے کہ حضور سب سے افضل ہوں. تو آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس یہ سوال آیا، آپ مصروف بہت تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ دلائل میں ذکر کرتا ہوں قرآن و حدیث سے. پھر اس کے بعد آپ نے کئی آیتیں لکھی اور 100 احادیث طیبہ یہ ذکر کی، اور جو انبیاء کرام کے اقوال تھے ان کو ذکر کیا. ان تمام اقوال اور ان تمام احادیث کی روشنی میں آپ نے اس بات کو ثابت فرمایا کہ تمام مخلوق میں، تمام انبیاء میں سب سے افضل ہستی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. اور یہ لکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو میں نے انتہائی جلدی کے اندر لکھ لیا، فرصت کم تھی، اس لیے اگر میں اس پر دلائل جمع کرتا تو کئی جلدیں جمع ہو جاتی ہیں کہ حضور علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہے. آپ کے اس رسالے کا نام تجلی الیقین ہے، تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں. اس بات پر آپ نے یہ رسالہ تحریر فرمایا. فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد کے اندر یہ رسالہ موجود ہے. اس میں سے بعض دلائل جو آپ نے ذکر کیے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان مبارک کی قسم یاد فرمائی ہے. جان مبارک کی قسم یاد فرمائی. پہلے یہ قاعدہ سماعت فرما لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی شے کی، جب کسی چیز کی قرآن مجید میں قسم یاد فرماتا ہے، قسم بیان کرتا ہے، جس کو ہم قسم کھانا کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی شے کی، کسی چیز کی قسم بیان فرماتا ہے تو اس چیز کی عظمت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. اس میں جو حکمت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس چیز کی عظمت لوگوں کے سامنے واضح کی جائے. آپ قسم کھاتے ہیں، اپنی ماں کی قسم کھائیں گے جو درست بھی نہیں ہے، اپنے بیٹے کی قسم کھائیں گے. اسی لیے شریعت مطہرہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی قسم ہی کو مقرر فرمایا کہ اسی کی قسم کھائی جائے. تو قسم جب کسی چیز کی یاد فرمائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم بیان کرتا ہے کہ مجھے اس چیز کی قسم، تو مقصد اور اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے اس چیز کی اہمیت واضح ہو جائے.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الحجر کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا لعمرک، اے محبوب تیری جان کی قسم۔ اور آپ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس شہر کے اندر تشریف فرما تھے اس شہر کی قسم یاد فرمائی ہے۔ سورۃ البلد کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم، اور اس شہر کی قسم کیوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شہر کے اندر تشریف فرما ہے۔ تو جہاں آپ کے قدم مبارک ہیں، جہاں آپ کی ذات موجود ہے، وہاں کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم یاد فرمائی ہے۔ تو اس شہر کی عظمت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس زمانے کے اندر تشریف فرما تھے، جو آپ کا مبارک زمانہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے۔ سورۃ العصر کی پہلی آیت میں فرمایا والعصر، مجھے اس مبارک زمانے کی قسم۔ بلکہ اس سے بھی آگے چلیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ حضور کی جو گفتگو ہے، آپ کا جو کلام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بھی قسم یاد فرمائی ہے۔ چنانچہ سورۃ الزخرف کی آخری آیت کے اندر ارشاد فرمایا وقیلہ، حضور کے فرمان کی قسم، آپ کے قول کی قسم۔ تو یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان کی، آپ کے زمانے کی، آپ کے شہر کی، آپ کے کلام کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں قسم یاد فرمائی۔ دوسری فضیلت اور دوسری دلیل جو اللہ تبارک و تعالی نے، اور یہ شرعی مسئلہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان فرمائی ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اسلوب سے، قرآن مجید فرقان حمید کے کلام سے جو ہمیں واضح ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، سب کو قرآن مجید فرقان حمید میں، یعنی جن جن کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نام کے ساتھ یاد فرمایا، ان کو اللہ نے ان کے نام کے ساتھ یاد فرمایا، جیسے یا آدم اے آدم، یا نوح اے نوح، یا ابراہیم اے ابراہیم، یا موسیٰ اے موسیٰ، یا عیسیٰ اے عیسیٰ۔ یہ نام لے کر اللہ تبارک و تعالی نے یاد فرمایا، لیکن پورے قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی نے کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا محمد نہیں فرمایا، بلکہ جہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرمایا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے کہیں تو فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب بتانے والے، یا ایھا الرسول، اے رسول، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑے ہوئے، یا ایھا المدثر، اے بالا پوش اوڑے ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا، تو ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے اوصاف کا ذکر کیا، حضور کی صفتوں کا ذکر کیا۔ کہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے نام گرامی سے نہیں پکارا۔ یہ حضور کی فضیلت ہے، اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب پکاریں گے تو یا رسول اللہ کہیں گے، یا خاتم النبیین کہیں گے، یا حبیب اللہ کہیں گے، یا نبی اللہ کہیں گے، یا نور اللہ کہیں گے۔ آپ کے جو اوصاف ہیں ان کے ساتھ پکاریں گے۔ یا محمد کہہ کے پکارنا، نام لے کے پکارنا، یہ جائز نہیں ہے، نام لے کے پکارنا درست نہیں ہے، بلکہ آپ کو آپ کے اوصاف کریمہ کے ساتھ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے پکارا ان کے ساتھ پکارا جائے گا۔ سورہ نور کی آخری آیت میں، آخری سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو ایسے رسول کو نہ پکارو، ایک دوسرے کا نام لے کے پکارتے ہو ویسے رسول کو نہ پکارو۔ اس کی تفسیر میں علماء نے ارشاد فرمایا ولیکن قولوا یا خاتم النبیین یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بلکہ آپ کو خاتم النبیین کہہ کے، آپ کو رسول اللہ کہہ کے، آپ کو حبیب اللہ کہہ کے اس طرح پکارو۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کی، آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جہاں پکارا آپ کے اوصاف کے ساتھ پکارا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اس کا مطلب ہوتا ہے چادر اوڑے ہوئے، کمبل اوڑے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو عرب والوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب کسی کو محبت کے ساتھ پکارتے ہیں نا تو وہ جس حالت کے اندر ہوتا ہے اسی حالت میں پکار دیتے ہیں. جیسے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کی کنیت ہے ابو تراب. ابو تراب، ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا. ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ گھریلو معاملات میں آپ حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ناراض ہو گئے. ناراض ہو کے آپ مسجد میں آ کے لیٹ گئے. جب لیٹے تو آپ کے جسم پر مٹی لگ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم ہوا کہ ناراض ہو کے گئے ہیں تو آپ تشریف لائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی. تو حضور نے محبت کے ساتھ پکارا، اے ابو تراب، اے مٹی والے. تو اس وقت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کنیت یہ رکھ لی، دیگر کنیتوں کے ساتھ یہ کنیت رکھ لی کہ مٹی والا اپنے آپ کو پکارنے لگے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بلی رکھا کرتے تھے. جب ان کو ابو ہریرہ پکارا تو ان کی یہ کنیت بن کے رہ گئی. تو جو کسی حالت کے اندر ہوتا ہے اسی حالت میں محبت کے ساتھ اسی کے ساتھ اس کو پکار دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمبل اوڑے ہوئے تھے، چادر اوڑے ہوئے تھے. اللہ نے محبت کے ساتھ آپ کو یا ایھا المزمل فرمایا، یا ایھا المدثر فرمایا، آپ کا نام مبارک نہیں لیا. ایک اور فضیلت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک حدیث مبارکہ اسی رسالے کے اندر نقل کی ہے. اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر کہتا ہے، یعنی عاجزی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مسلمان پر لازم ہے کہ اس نفیس حدیث کو حفظ کر لے، یاد کر لے، تاکہ اپنے آقائے نامدار کے فضائل و خصائص پر مطلع رہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فضائل ہیں اور جو خصوصیتیں ہیں ان سے وہ آگاہ رہے، باخبر رہے، اس حدیث کو وہ یاد کر لے. وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ امام ابو نعیم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارسلت الی الجن والانس والی کل احمر واسود، کہ مجھے تمام جن و انسان اور سرخ و سیاہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، ہر ایک کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ دُونَ الْأَنْبِيَاءِ، اور میرے لیے جو غنیمتیں ہیں ان کو حلال کر دیا گیا، دیگر انبیاء کے لیے نہیں. یعنی پہلے جب جہاد ہوتا تھا، پچھلی امتوں کے اندر جنگ ہوتی تھی، تو جو مال جو ہرا دیتا تھا، جو جیت جاتا تھا، وہ ہارنے والے کے مال لے لیتا تھا. تو دیگر امتوں کے لیے وہ غنیمت حلال نہیں تھی، اس کو غنیمت کا مال کہتے تھے. دیگر امتوں کے لیے وہ غنیمت حلال نہیں تھی. ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وہ غنیمت حلال کر دی گئی. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا طُهُورًا وَمَسْجِدًا، کہ ساری کی ساری زمین کو ہمارے لیے پاک کرنے والا بنا دیا گیا، اور ساری کی ساری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا. یعنی زمین کی ہر وہ جگہ جس کو پاک اور صاف کر لیا جائے اس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ جو زمین ہے ہماری خصوصیات میں سے ہے کہ اگر ہمیں پانی نہ ملے تو اس زمین کے ذریعے تیمم کر کے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں. اور فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ أَمَامِ شَهْرًا، مجھے ایسا روب دیا گیا جو 1 مہینے کی مسافت تک ہے. یعنی 1 مہینے دور میرا دشمن ہو تو اللہ نے میرا روب جو ہے اس کے اوپر ڈال دیا ہے. اور فرمایا فَأُعْطِيتُ خواتم سورة البقرہ وَكَانَتْ مِن كُنُوزِ الْعَرْشِ وَخُصِّصْتُ بِهَا دُونَ الْأَنْبِيَاءِ، کہ سورۃ البقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں یہ عرش کے نیچے کے جو خزانے ہیں ان میں سے خزانہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ عطا فرمایا، دیگر انبیاء کو نہیں دیا.
یہ جو خزانے ہیں عرش کے نیچے کے، یہ مجھے عطا فرمائیں اور آپ کے صدقے آپ کی امت کو ملے۔ سورۃ البقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے جو نیچے کے خزانے ہیں ان کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اب یہ خزانہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا کہ اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ توریت کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ آیتیں عطا فرمائیں، قرآن پاک کی وہ صورتیں عطا فرمائیں جن میں 100 سے کم آیتیں ہیں، یعنی 100 سے کم آیتوں والی جو صورتیں ہیں وہ توریت کے قائم مقام ہیں، اور 200 سے کم والی جو صورتیں ہیں، یعنی 200 آیتوں والی ان سے جو کم کی صورتیں ہیں وہ انجیل کی جگہ عطا فرمائی ہیں۔ یعنی توریت کا قائم مقام، توریت کا بدل ہمیں وہ صورتیں عطا فرمائیں جن میں 100 سے کم آیتیں ہیں، انجیل کا قائم مقام، انجیل کا بدل ہمیں وہ صورتیں عطا فرمائیں کہ جن میں 200 سے کم آیتیں ہیں، اور زبور اس کے بدلے ہمیں وہ صورتیں عطا فرمائیں جن کے صورتوں میں حامیم لکھا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں سورۃ الحجرات سے لے کے آخر تک، یہ ساری کی ساری ہمیں عطا ہوئی، اس کے ذریعے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَا فَخْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں مجھے تمام انسانوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے، اور اس پہ مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ تَنشَقُّ الْأَرْضُ عَنِّي وَعَنْ أُمَّتِي، اور میں اور میری امت سب سے پہلے وہ افراد ہوں گے جو قیامت کے دن زمین سے باہر آئیں گے، زمین ہمارے لیے کھلے گی۔ پھر فرمایا کہ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَهُ وَلَا فَخْرًا، کہ قیامت کے دن لواء الحمد یعنی جھنڈا، حمد کا جھنڈا، یہ میرے ہاتھ میں ہوگا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ولا فخرا، اس کے اوپر مجھے کوئی فخر نہیں۔ وَإِلَيَّ مَفَاتِحُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جنت کی کنجیاں میرے ہی ہاتھ میں ہوں گی اور اس پہ مجھے کوئی فخر نہیں۔ وَبِي تُفْتَحُ الشَّفَاعَةُ، اور میرے ہی ذریعے شفاعت کی ابتدا کی جائے گی۔ ولا فخرا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ وَأَنَا أَمَامُهُمْ وَأُمَّتِي بِالْأَثْرِ، میں ان سب کے آگے ہوں گا اور میری امت میرے پیچھے ہوگی۔ تو یہ حدیث مبارکہ ذکر کر کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو یاد کر لے، حفظ کر لے، تاکہ حضور علیہ السلام کے جو فضائل ہیں وہ ہمارے پیش نظر رہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو صحیح سند کے ساتھ امام بزار نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، جو حضور علیہ السلام کی فضیلت کے اوپر آپ کے سب سے افضل ہونے پر دلیل ہے، کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیار ولد آدم خمسۃ، نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد و خیرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمام بنی آدم کے اندر سب سے افضل جو ہے وہ 5 ہستیاں ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ ان 5 میں سب سے افضل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افضلیت کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس عقیدے کو بھی سلامت رکھے، اور تمام اسلامی بھائیوں سے بھی یہ عرض کروں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی یہ عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت کے اس رسالے کو ضرور مطالعہ فرمائیں، کہ اس رسالے کے اندر اس کو پڑھ کے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے عشق کے اندر اضافہ ہوگا۔ تجلی الیقین آپ کے اس رسالے کا نام ہے، اور اس میں لطف یہ ہے، کرم یہ ہے اعلیٰ حضرت کا کہ جہاں اعلیٰ حضرت نے عربی عبارتیں لکھی ہیں، عربی حدیثیں لکھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ خود ہی آپ نے اس کا ترجمہ بھی فرما دیا ہے، تو جو اردو جانتے ہیں ان کے لیے اس میں بھی آسانی ہے۔ اگلا عقیدہ، یہ بات محال ہے، ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی مثل ہو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جیسا کوئی ہو، یہ محال ہے۔ کوئی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں ہو سکتا۔ اگلا عقیدہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے محبوبیت کبریٰ
سب سے بڑا محبوب کا مرتبہ، اس سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا. یعنی سب سے زیادہ جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں، سب سے زیادہ محبوبیت کا جو درجہ حاصل ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہوا ہے. بحر شریعت کے اندر صدر الشریعہ بدر الطریقہ اس عقیدے کو لکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق جو یا رضائے مولا ہے، یعنی ساری کی ساری مخلوق یہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتی ہے. ساری کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتی ہے، اور اللہ عز و جل طالب رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے. اور یہ بات قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ سے ثابت ہے. سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. کسی کو دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں؟ کہ وہ سامنے والے سے راضی ہوگا. اللہ ہمیں دیتا ہے، ہم اللہ سے راضی ہوتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت دیکھیے، آپ کی شان و عظمت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب ان قریب اتنا دے گا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے. اور اسی مقام پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اب پھر حضور علیہ السلام کی ہم پر شفقت دیکھیے کہ حضور علیہ السلام ہم سے کس قدر محبت کرتے ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو حضور نے فرمایا کہ انا لا ارضی وواحد من امتی فی النار او کما قال علیہ السلام. میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر ہوگا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی رضا والے کام کریں، حضور کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں. آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے. 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں پہلی صف کے ساتھ خود بھی ادا کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے کر مدنی انعامات پر بھی عمل کی کوشش کریں. اگلی آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 میں 154 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ترجمہ کنز ایمان، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم آپ کے چہرے کو، آپ کے رخ مبارک کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ان قریب آپ کو ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے کہ جو آپ کو پسند ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. جس وقت آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، تو 16 یا 17 ماہ آپ بیت المقدس کی طرف بحکم الہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. مسجد اقصی بیت المقدس جو ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آئے کہ آپ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. یعنی آپ کی خواہش، آپ کی رضا اس میں تھی. آپ جو چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ جائے کہ دوبارہ ہم کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم ان قریب آپ کو ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے کہ ترضاہا، جس قبلے کو آپ پسند فرمائیں گے. جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کی جس میں رضا ہے، ترضا کا جو مادہ ہے وہ رضا ہے، کہ جس میں آپ کی رضا ہے، جو آپ کو پسند ہے اس قبلے کی طرف ہم آپ کو پھیر دیں گے جس میں آپ راضی ہو جائیں گے. اسی طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو، اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 5 وقتہ نمازوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ 5 وقتہ نماز پڑھو، اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کے بعد آخر میں یہ ارشاد فرمایا لعلک ترضی، کہ آپ راضی ہو جائیں، اس امید پر کہ آپ راضی ہو جائیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمارا مقصد نماز پڑھنے کا جدا ہے اور حضور کی نماز کا مقصد جدا ہے۔ حضور کی جو نماز ہے اس کا مقصد جدا ہے، اس میں ترقی درجات ہوتے ہیں۔ تو حضور کی نمازیں بھی اس میں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور سے فرما رہا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ قیامت کے دن کا واقعہ ہوگا کہ تمام مخلوق سب کی سب میری رضا چاہتی ہے، میری رضا طلب کرتی ہے، اور میں آپ کی رضا طلب کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالی آپ کی خواہش کو پورا فرمانے میں جلدی فرماتا ہے، یعنی جلد سے جلد آپ کی خواہش کو اللہ تبارک و تعالی پورا کر دیتا ہے۔ اگلا عقیدہ، تمام مخلوق اولین و آخرین، ساری کی ساری مخلوق، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سب کی سب حضور علیہ السلام کی نیازمند یعنی محتاج ہے، سب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ کسی کو وہ حضور علیہ السلام سے یہ نہیں کہ وہ ان سے حضور سے مستغنی ہو جائے، حضور علیہ السلام سے ہٹ کے کچھ کر لے، سب حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے محتاج ہیں، یہاں تک کہ حضرت سیدنا خلیل اللہ جو حضور علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہیں، وہ بھی حضور علیہ السلام کے نیازمند ہیں۔ اگلا عقیدہ، حضور علیہ السلام کے لیے ہر طرح کی شفاعت ثابت ہے، آپ کی محبت کی وجہ سے بھی شفاعت ہوگی، آپ کی شخصیت کی وجہ سے بھی شفاعت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے بھی آپ شفاعت کریں گے، ہر طرح کی شفاعت جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے لیے ثابت ہے، اور جو حضور کی کسی طرح کی بھی شفاعت کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی شفاعت کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو منصب شفاعت ہے، شفاعت کا جو منصب ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا جا چکا ہے، آپ کو شفاعت کا منصب مل چکا ہے۔ اگلا عقیدہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا دار و مدار ہے، آپ کی محبت ایمان کا دار و مدار ہے، بلکہ ایمان اسی محبت کا نام ہے، یعنی حضور علیہ السلام سے محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد اور تمام جہاں سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، کامل مومن وہ نہیں ہو سکتا جب تک حضور علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ اس کے دل کے اندر تمام مخلوق سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ اور اس کا بیان بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگلا عقیدہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے، یعنی جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے، فرما برداری کرنے والا ہے، اور بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا ممکن نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہوگی، ورنہ اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں ہو سکتی۔ اور حضور کی فرما برداری کس قدر ضروری ہے کہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے یاد فرمائے، اور یہ واقعہ ہوا بھی، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، سورۃ الانفال کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں یاد کریں تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرمایا، ان کو بلایا تو وہ نماز میں ہونے کی وجہ سے نہ آ سکے، بعد میں آئے تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں یاد کریں تو تم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو یاد فرمائیں، وہ نماز میں ہے تو اس پر لازم ہے کہ فوراً جواب دے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائے، اور یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے، حضور کی خصوصیات میں سے ہے کہ جب حضور نے بلایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلانے پر وہ نماز میں سے حضور کی بارگاہ میں آیا تو جب تک وہ حضور کی بارگاہ میں رہے گا اس کی نماز باقی رہے گی، نماز نہیں ٹوٹے گی اس کی، وہ آ کے دوبارہ وہیں سے اپنی نماز شروع کر سکتا ہے، اس کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ اگلا عقیدہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، یعنی آپ کی عظمت کا اعتقاد رکھنا، یہ ایمان کا بنیادی رکن ہے۔ آپ کی تعظیم یعنی آپ کی عظمت کا اعتقاد رکھنا یہ ایمان کا بنیادی رکن ہے، آپ کی تعظیم کرنا لازم ہے، تمام فرائض سے بڑھ کر یہ فرض ہے۔ اور اس کی اہمیت اس مشہور حدیث مبارکہ سے ظاہر ہے کہ جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں مقام صحابہ پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی گود میں آرام فرما رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھ چکے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت تک عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، سورج ڈوب رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے عصر کی نماز تھی اور ایک طرف حضور کا آرام تھا کہ اگر میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہوں تو حضور کے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے، حضور گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عصر کی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام پر قربان فرما دی۔ تو معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فعل سے، آپ کے اس عمل سے کہ حضور کی محبت جو ہے، حضور کی تعظیم، حضور کے آرام کا خیال، یہ تمام سے بڑھ کر ہے، تمام فرائض سے بڑھ کر ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا تو سورج دوبارہ مغرب سے نکل کر آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا فرمائی، یہ حضور کے معجزات میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ یاد رکھیے کہ جو جان ہے، جان کا بچانا، یہ تمام فرائض سے بڑھ کر ہے، سب فرضوں سے بڑھ کر جو فرض ہے وہ جان کا بچانا ہے، حتیٰ کہ اپنے منہ سے کلمہ کفر جب بندے کی جان جا رہی ہو، جس کا بیان پہلے ہو چکا کہ اس موقع پر کلمہ کفر بولنے کی شریعت نے اجازت دے دی کہ کسی کی جان جا رہی ہے، واقعی اس کی جان کو خطرہ ہے، کوئی اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، کلمہ کفر بولنے پہ اس کو مجبور کیا، تو شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ تم کلمہ کفر بول دو۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے شراب رکھی ہے، اس کے نوالا اٹک گیا، پانی قریب موجود نہیں ہے، نوالا اس کی گردن کے اندر اٹکا ہوا ہے، اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر وہ شراب کے گھونٹ کو نہیں پیتا تو اس کی جان چلی جائے گی، یا کوئی حرام چیز قریب میں رکھی ہوئی ہے، بھوک سے مر رہا ہے، اگر وہ حرام چیز نہیں کھاتا
تو مر جائے گا۔ تو اس صورت میں شریعت مطہرہ نے اس پر لازم کیا ہے کہ وہ اس حرام کا ارتکاب کر لے گا، اس حرام چیز کو کھا لے گا، اس شراب کے گھونٹ کو پی لے گا تاکہ اس کا نوالا اتر جائے۔ کوئی اور چیز نہیں تھی اس کے پاس، یہی چیزیں موجود تھی، تو اب اس پر لازم ہے کہ ان چیزوں کو کھا پی لے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ تو جان کا بچانا اتنا ضروری ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب غار ثور میں داخل ہوئے اور اپنا انگوٹھا آپ نے ایک سوراخ پہ رکھا، اس پہ سانپ نے ڈس دیا، آپ نے اپنے انگوٹھے کو حرکت نہیں دی، یہاں تک کہ وہ سانپ کا جو زہر تھا 12 سال تک مسلسل ہر سال واپس لوٹ کے آتا تھا، بار بار آپ کے پاؤں میں آتا تھا، اور اسی کی وجہ سے آپ کی شہادت بھی ہوئی تھی۔ تو اپنی جان بھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آرام پر قربان فرما دی تھی۔ اگلا عقیدہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر، آپ کی عظمت کا بیان جس طرح اس وقت تھا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں ہماری ظاہری نگاہوں کے سامنے موجود تھے، یعنی جب آپ نے اس دنیا سے پردہ نہیں فرمایا تھا اس وقت بھی فرض تھا، اسی طرح جب دنیا سے تشریف لے گئے، اب جو ظاہری وصال ہو گیا، پردہ فرما لیا، تو اب اس کے بعد بھی آپ کی تعظیم و توقیر کرنا یہ فرض اعظم ہے۔ جس طرح اس وقت تھا اسی طرح اب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرنا، اس کا اعتقاد رکھنا یہ فرض اعظم ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آئے تو انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ اور با ادب ہو کر سننا چاہیے، اور نام پاک سنیں تو اس وقت درود پاک پڑھنا چاہیے، یعنی پہلی دفعہ جب کسی مجلس کے اندر آئے تو اس وقت تو پڑھنا واجب ہے، باقی جتنی مرتبہ آئے ہر دفعہ پڑھنا چاہیے، چاہے اسی وقت پڑھیں چاہے بعد میں پڑھ لیا کریں۔ ہم جو التحیات پڑھتے ہیں، التحیات میں ایک لفظ ہے ایھا النبی، ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا مطلب ہے کہ اے نبی، اے غیب بتانے والے، آپ پر سلامتی ہو، ہم سلام بھیجتے ہیں حضور پر۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جس وقت بندہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ سلام پیش کرے تو یہ تصور کرے کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ظاہری زندگی تھی اس میں حاضر ہوں، اور حاضر ہو کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آپ کی بارگاہ کے اندر صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہوں، یہ تصور کر کے وہ یہ الفاظ کہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو یہ ایک تو ہماری دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پکار سکتے ہیں ایھا النبی، اور یا نبی یا رسول اللہ کا ایک ہی معنی ہے، ایھا النبی اور یا رسول اللہ یا نبی اللہ کا ایک ہی معنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہم نے کس طریقے سے کرنی ہے۔ اگلا عقیدہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی قول یعنی آپ کی بات، کسی فعل یا عمل یعنی جو آپ کا کام ہے، جو آپ نے کام کاج کیے، جو کام کرتے تھے آپ، ان میں سے کسی کو یا آپ کی کسی بھی حالت کو اگر کوئی حقارت کی نظر کے ساتھ دیکھے تو کافر ہے۔ حضور کی کسی قول، کسی فعل و عمل، کسی حالت کو اگر کوئی حقارت کی نظر کے ساتھ دیکھے تو کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگلا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختار کل بنا کر بھیجا ہے۔ اختیارات اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، شریعت کے اختیارات بھی عطا فرمائے، دنیاوی اختیارات بھی عطا فرمائے۔ آپ چاہیں جو شریعت کا حکم نافذ کرنا چاہیں اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے کر سکتے ہیں۔ یا احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کے عرض کی کہ میں اسلام لاؤں گا لیکن 3 نمازیں پڑھوں گا، 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا، 3 نمازیں پڑھوں گا۔ حضور نے اس کو اجازت دی کہ تم 3 نمازیں پڑھ لیا کرو، یا آپ کو اختیار حاصل تھا کہ 3 نمازوں کی اجازت دے دی آپ نے۔ ایک صحابی نے بقرہ عید کے دن، عید الاضحیٰ سے پہلے جو ہے، یعنی عید الاضحیٰ کے دن جو ہے وہ نماز سے پہلے اپنا جانور ذبح کر لیا، اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیتا ہے شہر کے اندر تو اس صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی قربانی کو جائز قرار دے دیا۔ یہ آپ کے اختیارات کے اندر تھا۔ ایک صحابی کے دمبے کو جو 6 ماہ کا تھا
اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دے دیا ہے. یعنی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بکرا یا بکری یا جو بھی ان کی جنس میں سے ہے اس کا سال بھر کا ہونا ضروری ہے. لیکن یہ حضور کے فضائل میں سے ہے کہ آپ نے اس بات کی اجازت مرحمت فرما دی کہ اگر کوئی دمبا وغیرہ جو بکرا اور بکری کے علاوہ ہے وہ 6 ماہ کا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ دیکھنے میں سال کا محسوس ہوتا ہے تو حضور نے اس کی قربانی کی اجازت دی ہے. یہ حضور کو اختیار حاصل تھا جبھی تو اجازت دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام کی تمام اختیارات عطا فرمائے. اور اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی معطل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی کے اختیارات ختم ہو گئے. حقیقی مالک و مختار ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالی ہے. معمولی اختیار تو ہمارے پاس بھی ہے، ہم چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام ہمارے اختیارات ہیں. لیکن یہ اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہیں. حقیقی مالک و مختار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو مختار کل ہونے کا معنی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا سے آپ کو اختیارات عطا فرمائے کہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. کائنات کے ذرے ذرے پر آپ کی نظر ہے، جہاں جانا چاہیں آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. اگلا عقیدہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو درجات ہیں ان میں ہر لمحہ ترقی ہوتی ہے، ہر لمحہ آپ کا درجہ بڑھتا ہے. اور اس کا بیان قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ دحا کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بے شک پچھلی تمہاری پہلی سے بہتر ہے. یعنی ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے. ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منصب کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے. ابھی بھی ہوتا ہے، قیامت میں بھی ہوگا، اور جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کے اندر بلندی ہوتی رہے گی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا، ہمیشہ آپ کے درجات کے اندر ترقی ہوتی رہے گی. اور قیامت کے دن آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. اور مقام محمود یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک بہت بڑا عرصہ جو ہے وہ اسی انتظار میں گزر جائے گا کہ لوگوں کا حساب شروع ہو. لوگوں کا حساب شروع ہو، اسی میں گزرے گا. اور لوگ اس وقت اس انتظار سے اتنے عاجز آ جائیں گے کہ وہ یہ خواہش کریں گے کہ کسی طرح حساب شروع ہو، اس کے بعد چاہے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے. اس قدر معاذ اللہ وہ گھڑیاں جو ہیں وہ سخت ہوں گی. پھر مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر الہام ہوگا، یہ بات ڈالی جائے گی کہ اب ہمیں کسی بارگاہ میں جانا چاہیے کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کرے اور ہمارا حساب و کتاب شروع ہو. لہذا سارے کے سارے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ ہمارے والد ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا. آپ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا حساب شروع کرے. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج جیسا غضب میرے رب نے فرمایا کبھی ایسا غضب نہیں فرمایا. نفسی نفسی مجھے آج اپنی ہے، تم کسی اور کی طرف جاؤ، تم نوح علیہ السلام کی طرف جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، ان سے بھی عرض کریں گے، ان کے فضائل بیان کریں گے. وہ بھی یہی کہیں گے کہ آج جیسا غضب میرے رب نے فرمایا اس سے پہلے نہیں فرمایا. نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج مجھے اپنی جان کی ہے، تم کسی اور کی طرف جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی ارشاد فرمائیں گے. وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے. موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاؤ، کسی اور کی طرف جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب حاضر ہوں گے اور حاضر ہو کر حضور علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب شروع کرے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں. حضور علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے اور روایتوں کے مطابق 1 ہفتے تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو سر اٹھانے کا حکم ہوگا اور کہا جائے گا کہ سل تعطا، سوال کیجئے، جو سوال کریں گے آپ کو دیا جائے گا. اشفع تشفع، شفاعت کیجئے، آپ
کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ قل تسمع، آپ ارشاد فرمائیے جو آپ کہیں گے آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ پھر وہاں سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، سب کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، اور یہی وہ شفاعت ہے کہ جس میں سے تمام لوگوں کو حصہ ملے گا، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ یہ کافروں کو بھی حصہ ملا کہ اس میں ان کا حساب و کتاب شروع کیا گیا، تو یہ شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے۔ اور یہ قیامت کا جو دن ہے، یہاں پر یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ یہ ساری کی ساری حدیثیں یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، آپ نے سنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر صحابہ کرام علیہم رضوان اس حدیث کو بیان کرتے رہے، تابعین بیان کرتے رہے، سب نے یہ حدیث سنی۔ قیامت کے دن سب یہ بات بھول جائیں گے، سب یہ بات بھول جائیں گے کہ شفاعت کا دروازہ کھولنا کس نے، اسی لیے تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے انبیاء کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے، بڑے بڑے انبیاء کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے کہ پہلے وہاں بھیجا جا رہا ہے، اس کے بعد آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو سارے انبیاء کی بارگاہ میں بھیجنے کی جو حکمت ہے وہ یہ بتانا ہے کہ آج کا جو دولہا ہے، آج کا جو بزم محشر سجائی گئی ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سجائی گئی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایک ایک نبی کے پاس پہلے گئے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے بات بیان فرمائی ہے تجلی الیقین کے اندر کہ سب کے دلوں سے یہ بات محو ہو گئی، لہذا آدم علیہ السلام کے پاس گئے، پھر سب سے ہوتے ہوتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیے، کیا اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر نہیں کہ ایک لمحے کے اندر سب کا حساب ہو جائے، لمحے کے اندر سب کا حساب کر دے؟ 50,000 سال کا دن ہوگا، اس میں حساب ہو رہا ہے، تو ایک لمحے میں بھی حساب ہو سکتا تھا، لیکن جو یہ محشر کی محفل سجے گی، بزم محشر جو ہوگی، یہ ساری کی ساری ہوگی ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنے کے لیے۔ لہذا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی وجہ سے حساب و کتاب شروع ہوگا، انتظار کی زحمت ختم ہوگی، تو جتنے بھی مخلوق ہوگی وہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا بیان کرے گی، آپ کی حمد بیان کرے گی، اور اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی سچی اطاعت عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ آخر میں عرض کرتا ہوں جسے اعلیٰ حضرت نے اسی اپنے رسالے کے اندر تجلی الیقین میں ذکر فرمایا، علامہ فاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، کہ جتنے بھی فضائل ہم بیان کر لیں، حضور کی حقیقت، حضور کی فضیلت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو حضور کی حقیقت کو، حضور کے فضائل و کمالات کو مکمل طور پہ بیان کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت میں سے ہم کو حصہ عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے میں، آپ کی شفاعت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے مرشد کریم کے ساتھ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصراً جو کبیرہ گناہوں کا بیان ہے، اس میں سے 2 گناہ ہم سنیں گے۔ پہلا جو گناہ ہے وہ ہے تکبر کے ساتھ شلوار یا کپڑا یا دامن وغیرہ بڑا رکھنا، ٹخنوں سے نیچے لے جانا، اور دوسرا گناہ ہے اترا کر چلنا، اترا کر چلنا، اکڑ کے چلنا۔ پہلے گناہ کے بارے میں شاہ ابرار ہم غریبوں کے غمخوار نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلے گا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہے، اسے گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہا ہے،
اور تکبر کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے اوپر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو اصل وجہ ہے اس کی تکبر، کہ تکبر کے ساتھ کوئی شخص جو ہے وہ کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو یہ حرام ہے، اور بغیر تکبر کے رکھتا ہے تو بھی یہ سنت کے خلاف ہے، سنت کی خلاف ورزی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ جو تکبر کی علامت ہے وہ جدا ہے۔ یہاں پہ یہ شرعی مسئلہ سماعت فرما لیجئے کہ نماز کی حالت میں کپڑوں کا فولڈ کرنا، خاص طور پہ پاجامہ یا پینٹ وغیرہ جو فولڈ کرتے ہیں، چاہے وہ پائچے فولڈ کریں یا اوپر سے فولڈ کریں، آپ اندر فولڈ کریں یا باہر فولڈ کریں، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور اپنے کپڑوں اور اپنے بالوں کو نہ سمیٹوں، یعنی فولڈ نہ کروں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر کپڑے فولڈ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کسی کا پاجامہ یا کسی کی پینٹ، اولاً تو یہ یاد رکھیے کہ جو سنت مبارکہ ہے ہم نے اسی پر عمل کرنا ہے۔ ہمیشہ اپنا پاجامہ وغیرہ جو ہے وہ ہمیں بنانی ہی اتنی ہے کہ جو ٹخنوں سے اوپر ہو، سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ لیکن بالفرض کسی نے اگر اس کے خلاف کر لیا ہے اور وہ نماز کی حالت میں آ گیا ہے، نماز میں نہیں ہے، نماز کے باہر ہے، تو بھلے اپنے کپڑوں کو فولڈ کر لے وہ، لیکن جب نماز میں آ گیا تو اب اس کو شرعاً اس کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے کپڑوں کو فولڈ کرے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات کے اندر اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو چھوڑ دے، یعنی جو نماز کی حالت میں آ گیا، اب اس کا کپڑا لمبا ہے تو اپنے کپڑوں کو چھوڑ دے، اگرچہ کہ وہ زمین سے ٹکراتا ہو۔ کپڑوں کو فولڈ کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اب نماز میں آ چکے ہیں تو اپنے کپڑوں کو جیسی وہ حالت میں ہیں ویسے چھوڑ دیجئے، فولڈ کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ہاں نماز کے باہر ہیں تو اسے فولڈ کر لیجئے، اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو سنت مبارکہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے، جس ہستی کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں اور جس کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، تو اس ہستی کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو کپڑا ہوتا تھا، آپ کا تہبند شریف ہوتا تھا، وہ ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر ہوا کرتا تھا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تکبر کی وجہ سے اپنے پہنے ہوئے کپڑے لٹکائے، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہ فرمائے گا، اگرچہ وہ اللہ عز و جل کے نزدیک معزز ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کتنا ہی معزز ہے، پرہیزگار ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کے حوالے سے بھی ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے میرے پاس حاضر ہو کر عرض کی، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ عز و جل بنی کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لیکن اس رات میں اللہ عز و جل مشرک، جادوگر، قطع رحمی کرنے والے، چادر لٹکانے والے، یعنی جو تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے کو لٹکائے اس حوالے سے، اور والدین کے نافرمان اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اگلا جو گناہ ہے وہ ہے تکبر کے ساتھ چلنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 37 پارہ نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ یعنی جو اکڑ اکڑ کے چل رہے ہو، اس اکڑ سے چلنے کی وجہ سے تم زمین کو چیر نہیں دو گے، پھاڑ نہیں دو گے زمین کو، اور نہ ہی اس طرح سینہ پھلا کے چلنے کی وجہ سے تم پہاڑوں کے برابر پہنچ جاؤ گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دیگر مخلوقات ہیں وہ تم سے زیادہ قوی ہیں، تم سے زیادہ مضبوط ہیں، تو ان کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے، تو تمہیں کہاں تکبر لائق ہے۔ ہرگز زمین میں اترا کر نہ چلو، اور جو رحمان کے بندوں کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ نرمی کے ساتھ، میانہ روی
کے ساتھ چال چلتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ پھر ارشاد فرمایا کہ ہر سرکش، اکڑ کر چلنے والا اور بڑائی چاہنے والا، برتری چاہنے والا، تکبر کرنے والا، یہ جہنمی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس حوالے سے بھی تکبر، جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور بخاری شریف کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو۔ اس روایت سے کیا مراد ہے جبکہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار مانتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے، وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں یوں ہے کہ مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، اس کے چند جوابات ہیں۔ اصل میں حضرت یونس علیہ السلام جو ہے یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور حضور علیہ السلام کو معراج پر لے جایا گیا، ساتوں آسمان سے اوپر لا مکان میں لے جایا گیا۔ تو اس حوالے سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کو مجھ پر فضیلت نہ دو۔ وجہ اصل میں یہ ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ لا تخیروا بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کی فضیلت بیان نہ کرو۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید خود ارشاد فرماتا ہے کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی۔ علماء نے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ انبیاء کے درمیان اس طرح فضیلت بیان نہ کرو کہ ایک نبی کی فضیلت بیان کرنے کی وجہ سے دوسرے نبی کی توہین ہو جائے، یعنی ایسے انداز میں فضیلت بیان نہ کرو کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے نبی کی توہین ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ جو الفاظ آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انداز میں فضیلت بیان نہ کرو کہ جس کی وجہ سے دوسرے نبی کی توہین ہو۔ تو یہ اس کا آسان سا جواب ہے، اس کے اور جوابات بھی علماء نے دیے ہیں، لیکن ایک آسان جواب یہ ہے کہ اس انداز میں فضیلت بیان نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے نبی کی توہین یا تحقیر ہو، کیونکہ کسی دوسرے نبی کی توہین یا تحقیر کرنا یہ خود بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ محبت اللہ رسول وبرکاتہ۔ کس طرح بڑھائی جائے؟ کیا یہ اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے؟ بالکل اختیار کرنے سے بھی حاصل ہوتی ہے اور طبعی طور پر بھی ہوتی ہے۔ محبت رسول بڑھانے کے بہت سارے ذریعے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اچھی آواز والوں سے نعتیں سنا کرو، تو اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ اور امیر اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کے کلام سننے سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ اور حضور کی محبت کے بڑھانے کا ایک ذریعہ یہ اچھے ماحول سے وابستگی ہے کہ اچھے ماحول سے بندہ وابستہ ہو جائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے گا تو عاشقان رسول کی صحبت میں رہے گا، تو جیسی صحبت ہوگی ویسا ہی اس کے اوپر رنگ چڑھے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ ایک مٹی کو دیکھا کہ جس کے اندر خوشبو تھی، پوچھا کہ تمہارے اندر کیسے خوشبو آ گئی؟ تو کہا کہ مٹی تو خوشبودار نہیں ہوتی، تمہارے اندر کیسے خوشبو آ گئی؟ تو کہا کہ ایک عرصے تک میں پھولوں کی صحبت کے اندر رہی ہوں تو ان کی خوشبو میرے اندر آ چکی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم عاشقان رسول کی صحبت کے اندر رہیں گے، ان کے ماحول سے وابستہ رہیں گے، جب ہماری زبان پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے ہوں گے، ان کی سنتوں پر ہم عمل پیرا ہونے کے لیے حریص ہوں گے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سنتوں پر عمل کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، تو خود بخود آپ کی محبت ہمارے دل کے اندر بڑھتی جائے گی۔ یہ یاد رکھیے کہ حضور کی سچی محبت اسی صورت میں ہوگی جب آپ کی کامل اطاعت کی جائے گی، آپ کی جب پیروی کی جائے گی تو اسی صورت میں آپ کی محبت بڑھے گی۔ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فہو فی الجنت معی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ بروز قیامت جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں، قافلوں میں سفر کریں،
مدنی انعامات پر عمل کریں، نعتیں سنتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری جو محبت ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا، اور یہ طبعی طور پر بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مدینہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضور یہ وبرکاتہ۔ ارشاد فرما دیجیے کہ رب حبلی امتی کا معنی کیا ہوگا؟ رب حبلی امتی کا مطلب ہے اے میرے رب میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے، جس کا ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ میری امت کو بخش دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، بار بار سوال کیا، تو آپ کو 2/3 امت بخش دی گئی، آپ کے ہاتھ دے دی گئی، اور پھر آپ کو منصب شفاعت دیا گیا کہ قیامت کے دن آپ جو ہے وہ اپنی امت کی خوب شفاعت کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 سوالات ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مختار کل ہونے پر قرآن مجید کی آیت کریمہ ارشاد فرما دیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نفسا نفسی فرما رہے ہیں، جبکہ حضور غوث العظم کا فرمان ہے کہ میں اس وقت تک داخل جنت نہیں ہوں گا جب تک اپنے مریدوں کو ساتھ نہ لے جاؤں۔ کیا اس سے افضل و مفضول ثابت صحیح ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مختار ہونے پر دلیل ہے کہ اللہ خوب عطا کرے گا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید میں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مختار نہیں، دیگر کے مختار ہونے کا بھی بیان ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری زمین جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کو دے دی ہے، ان کے اختیار میں دے دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہوں یا دیگر انبیاء ہوں، اور جو فرمان آپ نے غوث پاک کا ذکر کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ شفاعت تو انبیاء بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، صالحین بھی کریں گے، قرآن پاک بھی کرے گا، یہ سب کریں گے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ ابتدا کا معاملہ ہے، سب سے جو ابتدائی معاملہ ہوگا وہ یہ ہوگا، ورنہ اس کے بعد تو انبیاء کرام علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے، شہداء کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ جو سارا معاملہ ہے نفسا نفسی کا جو انبیاء کرام علیہ السلام سے منقول ہے، یہ سارا کا سارا ہے ابتدا کا، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھل جائے۔ جب شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھل جائے گا، شفاعت عظمیٰ کا دروازہ کھل جائے گا، تو اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام بھی شفاعت فرمائیں گے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان بھی اسی کے بعد ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا، کیونکہ شفاعت کا جو دروازہ کھولا جائے گا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ شفاعت کبریٰ کے بعد ہی کھولا جائے گا، اس سے قبل نہیں کھولا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام۔